ماہ شوال میں غزوہ بنی کنیکہ پیش آیا۔ یہود سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ مدینہ کے گرد یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو کنیکہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں نے یک کے بعد دیگر نقض عہد کیا۔ ان میں سب سے پہلے بنو کنیکہ نے، جو 600 مرد کارزار اور یہود میں سب سے بہادر تھے، عہد کو توڑا اور باغی ہو کر قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 روز کے محاصرے کے بعد مغلوب ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا اور وہ حضرات ملک شام میں پہنچا دیے گئے، جہاں وہ جلدی ہلاک و تباہ ہو گئے۔ ماہ ذوالقعدہ میں غزوہ سویق وقوع میں آیا۔ سویق عرب میں ستو کو کہتے ہیں، چونکہ اس غزوہ میں کفار کی غزا استو تھی، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ کر لوں، جنابت سے سر نہ دھوں گا۔ اس لیے قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ 200 سوار لے کر نکلا۔ مقام عریض میں اس نے ایک نخلستان کو جلا دیا اور ایک انصاری کو قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب فرمایا۔ ابو سفیان اور اس کے ہمراہی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے بورے پھینک کر بھاگ گئے، جنہیں مسلمانوں نے اٹھا لیا اور واپس چلے آئے۔ یہ غزوہ ماہ ربیع الاول میں ہوا، جس کی وجہ نقض عہد سابق تھی۔ بنو عامر کے 2 شخص جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، مدینہ منورہ سے اپنے اہل کی طرف نکلے۔ راستے میں عمرہ بن امیہ زمری ان سے ملا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے جوار میں ہے۔ اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ دیت کے لیے بنو نذیر سے مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ تشریف رکھیے، ہم باہم مشورہ کرتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ابو بکر، عمر اور علی وغیرہ ہم کے ساتھ ان کی ایک دیوار تلے بیٹھ گئے۔ یہود نے بجائے مدد دینے کے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بے خبری میں دیوار پر سے آپ پر چکی کا پاٹ پھینک دے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو اطلاع کر دی۔ آپ فوراً وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور جنگ کے لیے تیار ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ بنو قریظہ بھی برسرے پیکار تھا۔ آخر کار آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، بدے شرط کہ ان کو اجازت دی کہ جو مال وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے اموال لے کر خیبر میں اور بعض حضرات واقع شام میں چلے گئے، مگر بنو قریظہ پر آپ نے احسان کیا کہ ان کو امن دے دیا۔ جمادی الاول میں غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو محارب اور بنو سالبہ کے قصد سے نجد کی طرف نکلے، مگر قتال وقوع میں نہ آیا۔ امام بخاری نے اس غزوہ کو غزوہ خیبر کے بعد بتایا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غزوہ 2 دفعہ ہوا ہو۔ صلاۃ الخوف سب سے پہلے اسی غزوہ میں پڑھی گئی۔ اس میں گورس بن حارث کا قصہ پیش آیا۔ ماہ ذوالقعدہ میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا۔ بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا اور دیگر قبائل عرب، غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، اشجع، بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا۔ بنو قریظہ پہلے شامل نہ تھے، مگر حی بن اکتب نے آخر کار ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض قریش و یہود قبائل عرب 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے، جو کہ اس غزوہ میں تمام قبائل عرب و یہود شامل تھے۔ اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ کفار کی تیاری کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں، مدینہ اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور بذات شریف 3,000 کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے اور سامنے طرف میں سلا کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر خندق کھودی۔ اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودنے میں حضور علیہ السلام بھی بغرض ترکیب شامل تھے۔
कुफार ने एक माह मुहासरा कायम रखा। वो खंदक को अबूर ना कर सकते थे, इसलिए दूर से तीर और पत्थर बरसाते थे। एक रोज कुरैश के कुछ सवार उमरा बिन अब्दू वगैरह एक जगह से जहां से इत्तफाकन अर्ज कम रह गया था, खंदक को अबूर कर गए। उमरा मस्कून ने मुबारिस तलब किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़े और तलवार से उसका फैसला कर दिया। ये देखकर बाकी हमराही भाग गए। आखिरकार करीजा और कुरैश में फूट पड़ गई और बावजूद सर्दी के मौसम की एक रात बादल सरसर का ऐसा तूफान आया कि खेमों की तनाबें उखड़ गईं और घोड़े छूट गए। खाने के देगचे चूल्हों पर उलट उलट जाते थे। इम्तदाद मुहासरे के सबब से सामान रसद भी खत्म हो चुका था, इसलिए कुरैश और दीगर कबाइल मुहासरा उठाने पर मजबूर हो गए और बनो करीजा अपने किलों में चले आए। उस गज़वा में शिद्दत की ताल के वक्त असरो मगरिब और बकूल बाज जोहर भी कज़ा हो गई थी। शोहदा की तादाद 6 थी, जिनमें ओस के सरदार हजरत साद बिन मास भी थे। उनकी रग अक्खल तीर लगने से कट गई। मस्जिद में रफीदा इंसारिया का खेमा था जो जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत साद को इलाज के लिए उसी खेमे में भेज दिया, मगर वो उस जख्म से जांबी ना हुए और 1 माह के बाद इंतकाल फरमा गए। उस गज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद मौत से ज़हूर में आए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक से वापस तशरीफ लाए तो नमाज ज़ोहर के बाद बनो करीजा से जंग का हुक्म आया। बनो करीजा नक्ज़ अहद करके अहज़ाब के साथ मिल गए थे, इसलिए हुजूर अनवर 3000 की जमीयत के साथ रवाना हुए और 25 दिन उनको मुहासरे में रखा। आखिरकार उन्होंने हजरत साद बिन मास को हुक्म मंजूर कर लिया। हजरत साद ने यह फैसला किया कि उनके मर्द कत्ल किए जाएं, औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए जाएं और उनका मालो इसबाब गनीमत समझा जाए। उस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तूने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। चनांचे ऐसा ही किया गया। मर्दों की तादाद 6 या 700 थी। उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, जिनका किस्सा कुरान करीम में मज़कूर है।